کیا آپ جانتے ہیں کہ بدر کی فتح صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی بلکہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک ایسا زلزلہ تھا جس نے پوری عرب سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کہانی کا سب سے خطرناک باب تو ابھی شروع ہوا تھا۔ مکے میں جیسے ہی قریش کے لشکر شکست کھا کر پہنچا، پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ گھروں میں بین ہو رہے تھے، گلیوں میں سناٹا تھا۔ مگر پھر یہ ماتم انتقام کی آگ میں دھنے لگا۔ سرداروں کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے مقتولین کا سوگ مناتے ہوئے قسمیں کھا رہی تھیں کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کا خون نہ بہے وہ ہنسیں گی نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ ہندا کے دل میں جل رہی تھی۔ اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا چچا سب بدر میں مارے جا چکے تھے۔ یہ ذات دشمنی بن چکی تھی۔ ہندا نے نہ صرف قریش کے سرداروں کو بدلے پر بھڑکایا بلکہ خود بھی ایک شیطانی منصوبہ تیار کیا۔ اس نے اپنے حبشی غلام وحش بن حرب کو بلایا اور کہا کہ اگر تم محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ وحشی، جو کہ ایک ماہر نیزہ باز تھا، آزادی کے لالچ میں راضی ہو گیا۔ اس طرح ایک قاتل کو تیار کیا گیا جو احد کے میدان میں صرف ایک ہدف لے کر جا رہا تھا، حضرت حمزہ کو ختم کرنا۔ مگر یہ انتقام صرف ہندا کا نہیں تھا، پورے قریش کا تھا۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ اب کی بار لشکر ایسا ہوگا کہ مدینہ کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ 3000 فوجی، 200 گھوڑے، 300 اونٹ، بہترین ہتھیار اور سب سے بڑھ کر نفرت کا ایک الاؤ جو مکے کی ہر گلی میں جل رہا تھا۔ مدینے میں بھی صورتحال بدل رہی تھی۔ ایک نیا خطرہ ابھر رہا تھا، ایک ایسا دشمن مسلمانوں کے ساتھ رہ کر انہیں اندر سے نقصان پہنچانے والا تھا۔ جی ہاں، منافقین۔ بدر کے بعد عبداللہ بن ابی نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، مگر دل میں اس کی جلن ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کھل کر دشمنی نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ایک اور رستہ چنا، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کا۔ یہ وہی شخص تھا جو بعد میں احد کے میدان میں جنگ کے عین وقت پر ایسا دھوکہ دینے والا تھا جو اسلام کی تاریخ میں ایک سیاہ باب بن گیا۔ لیکن ایک اور بڑا سوال کھڑا ہو چکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کے 3000 لشکر مدینے کی طرف پہنچ رہا ہے تو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ جنگ مدینے میں رہ کر لڑی جائے یا باہر جا کر مقابلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر دفاع کیا جائے تاکہ شہر محفوظ رہیں، مگر مدینے کے نوجوان صحابہ جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے سے نہیں ڈرتے، ہمیں قلعہ بند ہونے کے بجائے میدان میں جا کر لڑنا چاہیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جوش اور حکمت کے درمیان فیصلہ ہونا تھا۔ آخرکار نوجوانوں کے جوش کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جا کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن کیا یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں جائے گا یا یہ جوش انہی کے لیے آزمائش بن جائے گا؟ مدینے کے دروازے کھل چکے تھے۔ احد کے میدان میں کفر اور اسلام کی ایک نئی جنگ ہونے والی تھی، مگر اس بار سب کچھ ویسا نہیں ہونے والا تھا جیسے بدر میں ہوا۔ کیا 313 کی طرح ایک بار پھر کم تعداد والے مسلمان فتح یاب ہوں گے یا یہ جنگ ایک بہت بڑا سبق دینے والی ہے؟ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیں۔